بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر کے کنارے والے شہر میں دو سوداگر رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، دونوں ہی امیر تھے۔ سرسبز باغیچوں کے بیچوں بیچ ان کے شاندار محل پارے کی طرح چمکتی ہوئی نہروں میں اپنی جھلک دکھاتے تھے۔ درختوں کے تنوں میں رسیاں باندھ کر جھولے ڈال لیے جاتے اور ان گھروں میں رہنے والے بچے دن بھر جھولا جھولتے تھے۔ انہیں دنیا کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا۔ کھا لیا، پی لیا اور کھیل کود کر سارا دن گزار دیا۔ رات ہوئی، پڑھ کر سو گئے۔ بچے بھی بڑے خوبصورت اور پیارے تھے، وہ ہم خیال بھی تھے۔ وہ اپنے اپنے محل سے نکل کر کسی ایک باغیچے میں جمع ہو کر اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن سوداگر بالکل مختلف تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اگر سیاہ پتھر کا ٹکڑا تھا، دوسرا سفید مرمر کا ڈلا۔ ان میں سے ایک نہایت ہی بد مزاج، سخت دل اور لالچی تھا۔ وہ جو چیز دیکھتا اسے ہتھیا لینا چاہتا تھا، خواہ اسے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اس کے برعکس دوسرا تاجر فراخ دل، نیک طبع اور نرم مزاج تھا۔ جس چیز کی اسے ضرورت نہ ہوتی اسے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ وہ خوب روپیہ کماتا، اپنی خوشحالی کے لیے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی۔ ان دنوں جب تجارت کے بارے میں بات چیت ہوئی تو لالچی سوداگر ذرا رعایت نہ برتتا تھا، اس طرح اکڑ جاتا جیسے کوئی واقفیت ہی نہیں ہو۔ وہ اپنے کاروبار کے راز کبھی نہیں بتاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نیک دل سوداگر گیونی سمندر پار کے ملکوں سے مرچ مسالے خرید کر لانے کے لیے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے ملک میں یہ چیزیں ناپید تھیں، لیکن ہر روز ان کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ اس نے اپنی بحری جہاز میں بچوں کے لیے بہت سے کھلونے اور بڑوں کے لیے عمدہ کپڑے، شیشے کے برتن اور چمڑے کے جوتے بھر لیے، تاکہ ان کے بدلے میں مرچ، دھنیا، لونگ، زیرہ اور دار چینی وغیرہ لے آئے۔ کئی دن رات تک وہ سمندر کی لہروں پر جہاز چلاتا ہوا اس جزیرے میں پہنچ گیا جہاں یہ سب چیزیں ملتی تھیں۔ وہ کئی بار پہلے بھی آ چکا تھا، لیکن اس دفعہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سارے جزیرے پر قبرستان کی سی خاموشی طاری ہے۔ سڑکیں اور منڈیاں ویران پڑی ہیں، گویا دن کے وقت بھی رات کا سناٹا طاری ہے۔ سوداگر اور اس کے ساتھی ہکا بکا ادھر ادھر پھرنے گھومنے لگے۔ کوئی خاموشی سے چلتا پھرتا انسان نظر بھی آیا تو زرق برق پوشاک کے بجائے سیاہ ماتمی لباس پہنے ہوئے تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے خیالات میں گم اس دنیا کو بھلا بیٹھا تھا۔ بچے جو کبھی نیچے بیٹھنے کے عادی نہیں ہوتے تھے، نظر ہی نہیں آتے تھے، جیسے انہیں کسی اور شہر میں بھیج دیا گیا ہو۔ بڑی حد تک یہ صحیح بھی تھا، وہ سب مر چکے تھے۔ دو آدمیوں نے سوداگروں اور اس کے ساتھیوں کو بہت گھور کر دیکھا، کیونکہ وہ ماتمی لباس پہنے ہوئے نہیں تھے۔ وہ ناراض ہوئے اور ان سب کو پکڑ کر بادشاہ کے حضور میں لے گئے۔ بادشاہ غمگین چہرہ بنائے سر جھکائے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے وزیر اور مصائب بھی دست بدست اسی طرح خاموش کھڑے تھے جیسے رو پڑنے کے قریب ہوں۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے ایک سرد آہ کے ساتھ حسرت بھری نگاہ اٹھا کر دیکھا اور سوداگر سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں خوبصورت شہر وینس کا رہنے والا ہوں۔ کپڑا لتا، کھیل کھلونے، برتن، جوتے لے کر آیا ہوں۔ ان کے بدلے میں مرچ مسالے اپنے وطن لے جانے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت رہتی ہے۔ بادشاہ نے پھر ٹھنڈا سانس لیا اور رک رک کر کہا، میاں سوداگر، اب مرچ مسالے کہاں، یہاں کی سب فصلیں تباہ ہو گئیں، کاشت کرنے والے ہی نہیں رہے۔ ایسا زبردست طاعون پھیلا کہ سب کو دبوچ کر موت کی آغوش میں لے گیا۔ اس شہر میں چوہوں کی بھرمار ہے، انہیں مارتے مارتے سب لوگ تھک گئے، کسی طرح کم نہیں ہوتے، انہی سے طاعون پھیلتا ہے۔ ایسی وبا آئی، جلدی جلدی سب کچھ چٹ کر گئی۔ قسمت سے کچھ مرد بچ گئے اور کچھ عورتیں، لیکن بچے اس بیماری سے کبھی نہیں بچتے۔ یہ وبا ہر سال آتی ہے، لیکن اس دفعہ بڑی شدید رہی، اب بھی کہیں کہیں اثر باقی ہے۔ سوداگر نے دریافت کیا، کیا آپ کے ملک میں بلیاں چوہے نہیں کھاتیں؟ بلیاں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ کسی جانور کا نام ہے؟ یہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، نہ کبھی دیکھا نہ سنا، بھلا وہ کہاں ملتا ہے؟ سوداگر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، آپ بلیوں کو نہیں جانتے؟ ہر جگہ ہر گھر میں انہیں شوق سے پالا جاتا ہے، بچے ان سے کھیلتے ہیں، چوہے ان کی سب سے مرغوب غذا ہیں، وہ چوہے کھا کر زندہ رہتی ہیں، بلکہ خوب موٹی ہو جاتی ہیں۔
انہیں چوہے ملتے رہیں تو وہ نگاہ بھر کر بھی کھانے کی کسی اور چیز کو نہیں دیکھتی۔ ان کے 2 جوڑے ہمارے جہاز پر موجود ہیں، کیونکہ وہ بہت پیارا پالتو جانور ہے۔ آپ حکم دیں تو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار خوشی کی لہر نمودار ہوئی۔ اس نے بےتاب ہو کر کہا، ہاں ہاں ضرور ضرور، ابھی منگواؤ، اور اگر تمہارے بیان کے مطابق بلیاں کارآمد ثابت ہوئیں تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سوداگر نے اپنے ایک آدمی کو فوراً چلتا کر دیا۔ اسے ہدایت کی کہ بلیوں کے دونوں جوڑوں کو الگ الگ 2 پنجروں میں بند کر کے لے آؤ۔ زیادہ دیر نہیں لگی۔ بادشاہ بلیوں ہی کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم کر رہا تھا کہ ملازم پنجرہ اٹھائے واپس آ گئے۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب نے حیرت سے اس جانور کو دیکھنا شروع کیا۔ سوداگر نے پنجروں کے دروازے کھول کر ان کو آزاد کر دیا۔ وہ انہیں اپنے بازوؤں میں اٹھا کر پیار کرنے لگا تاکہ بادشاہ کا خوف دور ہو جائے، جو انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ لیکن اچانک بلیاں نیچے کود پڑیں کیونکہ ایک موٹا چوہا کمرے میں گھس آیا تھا۔ ان میں سے ہر بلی اسے شکار کر لینا چاہتی تھی۔ ان میں خوب کھینچا تانی ہوئی۔ آخر ان چاروں نے تکا بوٹی کر کے اس چوہے کو ہڑپ کر لیا۔ پھر انہوں نے ناک اونچی کر کے ادھر ادھر سونگھنا شروع کر دیا، کیونکہ برابر کے کمروں سے چوہوں کی بو آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس طرف گئیں اور ایک دم ہلہ بول دیا۔ بادشاہ اور مصائب بھی ساتھ گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان چاروں نے بہت جلد اپنے پیٹ بھر لیے اور چوہے مار کر ایک کونے میں ڈال دیے تاکہ آئندہ کام آئیں۔ وہ خود آرام کرنے کے لیے اپنی ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گئیں، گویا کھانے کے بعد قیلولہ ہونے لگا۔ سوداگر نے کہا، بادشاہ سلامت، ان مرے ہوئے چوہوں کو فوراً باہر پھینکوا کر آگ لگوا دیں۔ ان کے جسم پر جو پسو ہوتے ہیں وہی طاعون پھیلاتے ہیں۔ انہیں بہت جلد جلا دینا ہی اچھا ہے، اور آپ ان بلیوں کی کم تعداد کا خیال نہ کریں۔ یہ جلدی جلدی بچے بھی دیتی ہیں اور ہر دفعہ کئی بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح اگلے خراب موسم تک آپ اپنے دشمن یعنی جان لیوا بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری ایک فوج تیار کر لیں گے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کی ہدایت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور پھر سوداگر کو مخاطب کر کے کہا، اے ہم کو مصیبت سے نجات دلانے والے انسان، بتا تیری انمول بلیوں کے بدلے میں ہم تجھے کون سے تحفے دیں؟ ہمارے پاس سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی کمی نہیں۔ تم سب اپنے تھیلے بھر بھر کر ساتھ لے جاؤ۔ آئندہ آؤ گے تو ہم مرچ مسالہ بھی دیں گے۔ اس دفعہ مجبور ہیں۔ چنانچہ سوداگر اور اس کے ساتھیوں نے دل کھول کر سونے چاندی کے زیورات اور ہیرے جواہرات اتنی مقدار میں اٹھا لیے جن کو بمشکل وہ کمر پر لاد کر لے جا سکتے تھے۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اور جب وہ اپنے وطن واپس پہنچے، گھر والوں نے وہ قیمتی سامان دیکھ کر خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ بچے گھر کے بہدی کہلاتے ہیں۔ ان سے کوئی راز چھپا نہیں جا سکتا، اور نہ ان میں راز چھپانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انہیں ماں باپ کی زبانی سارا حال معلوم ہوا، اور دوسرے ہی دن انہوں نے پڑوسی کے بچوں سے فخریہ کہہ دیا کہ ہمارے ابو اپنی بلیاں دے کر ان کے بدلے میں بہت قیمتی چیز لائے ہیں۔ پڑوسی سوداگر سنیریو نے یہ باتیں سنی تو بالکل یقین نہیں آیا۔ وہ فوراً باہر نکلا، نیک دل گیونی کو آواز دی اور سفر کے حالات اور تجارتی معاملات کے بارے میں بہت سے سوال کر دیے۔ نیک دل سوداگر سچا انسان بھی تھا۔ وہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے بہت سی باتیں بیان کر دیں، البتہ بلیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسے خیال تھا کہ ان کا پڑوسی کبھی یقین نہیں کرے گا کہ اس قدر قیمتی سامان صرف 4 بلیوں کے بدلے میں ملا۔ بری خصلت والا سوداگر سنیریو سب کچھ سن کر دل ہی دل میں جل گیا۔ اس نے سوچا، کاش اس تجارتی سفر پر میں گیا ہوتا اور میرے پاس وہ بلیاں ہوتی جو انمول بلیاں بن گئیں۔ وہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر اٹھا کر لاتا اور میرا کنبہ مالو مال ہو جاتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجبوراً وہ اگلے موسم کا انتظار کرتا رہا کہ ہوا کا رخ بدلے تو وہ جزیروں کی جانب روانہ ہو جائے۔ اگلے سال سنیریو نے اپنا تجارتی جہاز تیار کیا۔ انہیں نہایت قیمتی سامان، آرائش اور ملبوسات سے بھر لیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بدلے 4-5 گنا جوہرات ملیں گے اور وہ ملک کا سب سے بڑا دولت مند انسان بن جائے گا۔ 7 دن اور 7 رات سمندر کی سطح پر جہاز چلاتے رہنے کے بعد وہ اس جزیرے کے کنارے پہنچ گیا جس کا نام و نشان گیونی نے بیان کیا تھا۔ اس دفعہ لوگ مایوس اور اداس نہیں، خوش و خرم تھے۔ بازاروں میں چہل پہل تھی،
منڈیوں میں خوب خرید و فروخت ہو رہی تھی اور لوگ خوشحال نظر آتے تھے۔ سنیریو نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر لے۔ بڑی مشکل سے اس کو یہ موقع ملا، لیکن بادشاہ اپنے مصائب کے ساتھ دربار حال میں ملنے کے بجائے اپنے خاص کمرے میں ملا، جہاں وہ کنیزوں کا ناچ دیکھنے اور ان کا گانا سننے میں مصروف تھا۔ سوداگر نے وہیں حاضر خدمت ہو کر اپنے تحفے پیش کر دیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو قبول کر لیا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، اے نیک دل سوداگر، بتا اس قیمتی سامان کے بدلے ہم تجھے کیا دیں؟ ذرا ہوش کے کان کھول کر سن۔ پچھلے سال تک ہمارا ملک بڑا بدنصیب تھا۔ ہر سال طاعون پھیلتا اور سینکڑوں انسانوں کو فنا کر دیتا تھا، لیکن پچھلے سال انتہا ہو گئی۔ ہر طرف صف ماتم بچھ گئی، لوگ مکھیوں کی طرح مرنے لگے، خصوصاً بچے مر گئے تھے۔ زندگی سے بیزاری ہو گئی۔ عین اسی وقت ایک سوداگر ہم سے مرچ مسالے خریدنے آیا تھا، لیکن یہاں ایسی کوئی چیز منڈیوں میں نہیں تھی، کیونکہ سب کام کرنے والے مر چکے تھے اور کھیتی باڑی تباہ ہو چکی تھی۔ دراصل مصیبت کا تنہا سبب طاعون تھا، جو چوہوں سے پھیلتا تھا۔ جب اس سوداگر نے یہ حال سنا تو اپنے جہاز لا کر ہمیں 4 بلیاں پیش کیں، جنہوں نے بڑی تیزی سے چوہے کھانے شروع کر دیے۔ پھر انہوں نے بہت سے بچے بھی دیے۔ ان سب نے مل کر چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ طاعون کی وبا ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک سے مٹ گئی۔ ہمارا ملک نئے سرے سے خوشحال ہو گیا۔ پچھلی باتوں کا خیال کر کے دکھ ہوتا ہے، لیکن بہتر زمانے کی امید اطمینان بخش ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ملک میں بھی چوہے بہت ہوں گے اور ضرور طاعون پھیلتا ہوگا۔ ہم ان انمول بلیوں کا جوڑا تمہارے تحفوں کے بدلے میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ان کی تعداد اب کافی ہو چکی ہے۔ وہ بلیاں تمہارے ملک والوں کے لیے نعمت ثابت ہوں گی۔ اور یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک کنیز کو ہدایت کی کہ بلیوں کا ایک جوڑا پنجرے میں بند کر کے لے آؤ۔ سنیریو پر بجلی سی گر پڑی۔ اس کے خیالی قلعے ایک دم سے ڈھہ گئے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بادشاہ کے تحفے پر انکار یا اعتراض تو کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا بھی موت کو دعوت دینا ہے۔ لہٰذا اس نے دم خود ہو کر ان انمول بلیوں کا پنجرا قبول کر لیا اور بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ واپسی کے لیے جب اس کا جہاز چل کر دور سمندر میں پہنچ گیا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ان بلیوں کو، جو بادشاہ کے نزدیک انمول تحفہ تھیں، پنجرے سمیت پانی کی لہروں میں پھینک دیا۔ وطن پہنچ کر اس نے اپنی جیب مٹانے کے لیے اپنے پڑوسی گیونی سے صرف یہ کہہ دیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آدھے راستے سے لوٹ آیا ہوں، اس جزیرے تک نہیں پہنچ سکا۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔